سمائے شمس و قمر ارض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شمس و قمر ارض و سما شمس و قمر ارض و سما سبحان اور ایک فرمائش اور ہے اس پر سب سے دو شاعر کہتے ہیں بند بستر ہو تیار اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں بند بستر ہو تیار اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں تو لگا مہینے چار اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں باتیں بتا دیں گے مان یقین کی کر دیں گے محنت اللہ کے دین کی کر دیں گے محنت اللہ کے دین کی گئی بازار اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں تو لگا مہینے چار اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں پہلے تجھے کرنا اعلان سکھائیں گے دین کا یہ موٹا موٹا علم بتائیں گے دین کا یہ موٹا موٹا علم بتائیں گے 6 نمبر کا تکرار اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں 6 نمبر کا تکرار اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں تو لگا لے مہینے چار اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں اپنے آخری مہمان کو دعوت دوں گا جو بہت ہی دور سے سفر کر کے تشریف لائے ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے اور بے سہارا نہ سمجھے زمانہ میں اور بے سہارا نہ سمجھے زمانہ میں ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ صلی اللہ جھوم جھوم کر
کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، اور اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، روزہ جنت شک نہ تو کرنا کبھی، اور مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ السلام علیکم۔ اب تھوڑا سا اپنے دل سے تھوڑا سا سوال کر لیں، اس دل کو تھوڑا سا مخاطب کر لیں۔ اب یوں دل کو مخاطب کر لیں کہ بھائی میں رات کو جلسے جاؤں گا اور بہت تھک چکا ہوں، صبح دکان میں تھکا اور شام جلسے میں تھک گیا، لیکن دکان کی تھکن دور ہوئی جلسہ سن کے۔ بہت پیاری آواز میں نے کلام اللہ شریف سنا تلاوت اور ثنا خانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضور کی تعریف سنی۔ ابھی دل کو تھوڑا سا بیدار کرو۔ کیسے بیدار کریں بھائی؟ میں سو تو نہ سو جائیے، تو جاگتا نہیں۔ میں صبح انشاءاللہ اٹھ کے فجر کی نماز سے اللہ کا نام شروع کروں گا تو ساری رات جاگتا رہی تاکہ مجھے صبح اٹھنے میں آسانی ہو، اور یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ ہم قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، تمام سلاسل کے ہیں، اللہ والوں کی ان کا فیض ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک مراقبہ ہوتا ہے کہ پورے وجود کی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں جو اللہ کا نور برس رہا ہے، اس کی رحمتوں کا ظہور تجلی آ گیا۔ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر ہو رہا ہے، اس کا ایک قطرہ حضور کے سینے مبارک سے اٹھا اور میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا میرے سینے پہ گرتا، اور میرا سینہ، میرا دل اس کی کیفیت کو محسوس ہو کر کے تڑپ گیا، اور ہر تڑپ کے ساتھ اللہ دھڑکن کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ ناک سے سانس لیں، زبان تالو کے ساتھ، ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جڑا ہو، اپنی گردن اپنے دل کی طرف گرائیں، ساری توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا، ایک مرتبہ اللہ کا نام بلند آواز سے لیں گے تاکہ ہر سانس کے ذریعے اللہ کا ذکر کریں گے۔ اور میرا دل کہہ رہا ہے اس وقت کیفیات کو، نور کی تجلیات جو حضور کے سینہ سے مجھے منتقل ہو رہی ہیں، میرے بزرگوں کے سینے سے میرا دل محسوس کر کے کہہ رہا ہے اللہ۔ اپنے دل کی بولی سنیں کہ آپ کا دل اللہ اللہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اٹھ جاگ مسافر صبح ہوئی، اللہ
اللہ قبول الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فقال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زباتا بور درداں جائے گیر
सनाए मोहम्मद बवद दिल बसीर हबीबे खुदा अशरफे अंबिया के अर्शे मजीद बवद मुत्तका या साहिबल जमाल व या सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द मुदबिरल क़मर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर तू शाह खूबा तू शाह शाह है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न हो सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा जहाँ के सारे कमालात सिर्फ एक तुझ में है तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार फिर दुरुस्ती पढ़ने जो रोडों पर चलने वाली गाड़ी हो ना भाई, जब ज्यादा चलने गिर जाती है और इंजन बहुत ज्यादा इसका काम कर ले फिर ये तेल गिराना छोड़ती है, फिर बार बार उसका तेल जहाँ दिलवाते हो अगली लुप्पी उसकी भी कुप्पी क्या कहते हैं वो तेल। तो ये भी दिन रात सफर पे न रातों की नींद न दिन का आराम अल्लाह जल्ला शान इस काम में लगाए रखे। अपने सुबह 8 बजे से घर से चले थे अभी तक कमर को तिरपाइया जमीन के साथ लगा के देखा। ये चौथे प्रोग्राम में हाल कर रोजाना की तरतीब अल्लाह के करम से इस तरह आपने रात की दुआओं के साथ ना अपने को से होती कोई नहीं। जो जाता वो कहते जब तक मैं अच्छी तरह भी जिन्होंने कहा मुझे आगे जाने का दूँ मेरे वो कहते हैं आप अच्छा पहले ये कहेंगे तुम्हारी मेहरबानी 10 मिनट दे जो। मैं कहता साहब आप चले तो जल्द से खत्म हो जाएगा बताओ क्या करेंगे। तो मैंने कहा था मैं तुम्हें 10 मिनट मेरे से मांगू पूरा दिन मांगूंगा। लेकिन ये भी आप लोगों की बहुत ही मोहब्बत है, मैं तो आपको बड़े एहसान मानता हूँ। पिछले साल भी मौलाना क़ारी रिज़वान साहब ने तारीफ ली, फिर वो कोरोना की नजर हो गए, वो ऐसा जोड़ों में बैठा न पुत्ता जाने का नाम नहीं लेता। यकीन करो हिलने का नाम नहीं ले रहा, हमें हिला दिया हमारी मैशत को, हमारी तिजारत को, हमारे खानदानों को, हमारी नस्लों को। जितने खास ने पूछने वाले सबको लेके चला गया। लोगों ने ईमानदारी की बात है मस्जिदों में खाना खत्म कर दिया। मेरी माएँ बहनें बैठी, मैं बगैरती वाली बात नहीं करूंगा। लोग कितनी खांसी बात थे पीछे से खांसी शुरू हो जाती। अच्छा सही कह रहा जब कह रहा हूँ खांसी बात है वो खांसी भाई मुंह तो अल्लाह ने सांस निकालना वहां कहीं ना कहीं चल जाए। लेकिन लोग भी माशाल्लाह बड़े अजीब से उन्होंने कोई बात नहीं, मैंने थोड़ी कहा था नहीं कर उसके नमाज तो मैं पूरी पढ़ के जाऊंगा। नमाज पूरी घर में जाके क्या निकाल लेते हो कोई नहीं दिन की बात है। सही में जाते किसी की खारी जो उसे कहना ठीक कितना अंदर ना था हमारे में कितनी। ये भी अल्लाह का एक निज़ाम। पता नहीं कौन सी बीमारी को अल्लाह जल्ल शान डाल दे। वाह मेरे अल्लाह तेरे दिल को मान तेरी मोहब्बत तेरे प्यार पर तो अपने बंदों से इतना प्यार करता है हमारी समझ अक्लों में उसका प्यार आया नहीं समझ में बगैर अक्ल के उसका प्यार बड़ा ही हमने आसान करके उतारा है तुम्हारे मेरे मोहतरम अल्लाह जल्ल शान ने इंसान को इतनी अक्ल तो जरूर दी है कि कीमती चीज को संभाल के रखता है। सोना चांदी आ जाए संभाल ले, रुपया पैसा करेंसी आ जाए संभाल ले। औलाद जी जान से ज्यादा होती है। माओ को चैन नहीं आता और अब्बा जान भी उस वक्त तक
حرام کی نیند نہیں سوتے جب تک اپنا قیمتی احساس اپنے سینے سے نہ سکتے. میں یہاں گیا تو ان سے شخص ہوا پر وہ اب نہیں ہوا پہلے بدلا دیا. ایک مفتی صاحب سے کچھ تھوڑا زیادہ ماشاء اللہ سے مزاج میں آگے تھے. کہنے لگے مولوی جی رات کو میری آنکھ کھلی, پتہ نہیں میرے دماغ کے اندر کیا آیا. تو میں نے کہا اٹھیے گھر والی, میں وہ سمجھی کہ چائے چو مانگ کے پانی. کہنے لگا مجھے بچے پورے نظر نہیں آ رہے. میں بھی ذرا کان کھڑے کر کے میں نے کہا یہ کیا کیا. تو مولوی صاحب الٹی گنتی بھی گنوں سیدھی بھی گنوں اگے سے ایک بچہ کم ہے. میں نے کہا یار رات کو 9 ابا کہہ کے جو 8 کہاں ہے. تو بڑا تلاش کیا, سرونا منڈی کے نیچے نظر نوٹ پڑایا, دیکھا ماں کی ٹانگوں کے اندر بڑا تب میں نے کہا الحمدللہ مجھے سکون سے ملتا ہے. ہمارے تو ہے ہی کوئی 2-3 ہیں بھائی, تمہارے بھی سب تھے. ڈاکٹر کو چیک کرانے کے لیے گئی تھی, اللہ تعالیٰ کو دوا حل کرتے انہوں نے وہ اتنا بڑا لنڈر سا دے دیا, کم بچے خوشحال کرانا, نیک بچے خوشحال کرانا, 10 سارے نافرمان کیا کریں, ایک فرما بردار ماں باپ ہستے بھی جنت کے اندر جاتے ہیں. رحمت دو عالم کا اعلان ہے, اس عورت سے شادی کرو جس کو زیادہ گود آباد کرنے کا شوق ہو, جو شادی سے پہلے پلاننگ بنا رہے, پہلے گھر بنانے کے بعد میں بچہ بنا رہے, پھر ہوتے پھر تو طویل دے دو بھاگتے پھرے. یہی حال ہماری ماں بہنوں کا. تم نے اپنی باڈی اور اپنے جسم بنانے کے لیے تم نے گودوں کو اجاڑا, قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ میری نعمت سے اسے سوالا نہیں, اسے کیوں برباد کیا. پھر مانگتی پھر نہیں تھی. ایسی عورتوں کی اور ایسے مردوں کی پھر عزت بھی نہیں بچتی, ان کا ایمان بھی نہیں بچتا. اصول اولاد کے لیے ایمان لایا, گود کی آبادی کے لیے عزت جو ہے وہ دو پہ اللہ کی دین ہے. پالنے کا, کھلانے کا, پہنانے کا, ہر چیز کا اس نے وعدہ پہلے کیا آنے سے پہلے. اور جس کے بیٹی پیدا ہو جائے وہ تو جتنے جی مر جاتا ہے. دوسری آئے تعویذ لینا شروع کر دیتا ہے, تیسری چوتھی پر ساسے گھر والے تانا دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسے بیانات مجھے کہ مہینے میں 15-20 ملتے ہیں, محلے کے اندر ہو گئے, کھلی جگہ پر ہو گئے, تاکہ مرد عورت ایک ماحول بیٹھ کے پردے کے اندر سنے. آپ کی تو صبح ذہن سازی آپ کی مسجد کے خطبات جمعۃ المبارک میں 1.5 گھنٹہ تقریر کر کے کریں, ان کو کون سمجھا. الحمدللہ یہ تمہارے وہ پورے مظفر گڑھ سے لے کر کوٹک تک کی پٹی بھری ہے, باداموں والا دودھ, فلانے کا دودھ, بلوچ کا دودھ, فلانے کا دودھ. بینسوں کا دودھ پینا ختم کر دیا, بلوچوں کا پینا شروع کر دیا. باداموں والے دودھ پی رہے, یہ نہیں پتا کہ وہ قربانی کی گریہ جاتی ہے. عجیب سے ایک زندگی کی کیفیت کوئی سمجھ کے اندر کھا پی کے بے نمازیوں کا آج کا کھانا کھا کے. یہ ریڈی والے میں بھی دیکھ کیا رہا تھا, میری ایک عادت ہے کہ جب میں تقریر کرنے دیر سے جگہ جاؤں نا تو میں جگہ تاڑ کے ہوٹل کا کو کھلاؤں. بعد والا بنا میزبان نظر آتا ہے, میرے بھائی نہ دسترخوان نظر آتا ہے. کبھی کبھی بہت اچھا سلوک ہوتا ہے, کبھی کبھی حاضر بھی فضیلت بھی ہو جاتا ہے. تو پھر میں ایسی جگہ تلاش کر کے رکھتے رہتے بیٹھ کے سکون سے روٹی. لیکن یہاں کی بات نہیں, یہاں تو بڑے گھروں سے الحمدللہ میرا بھائی شفاق ڈیرے غازی پتہ نہیں کہاں سے لئیے سے ماسٹر جی کے یہاں سے, ان کی بچی یہاں سے ہے بھائی, پتہ نہیں کہاں سے دعوت ہے. اللہ سب کے دسترخوان سے برکت عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا بادام کھا لیے, مربے کھا لیے, دودھ پی لیے, جلیبی دودھ کشتے سب کچھ کھا لیے, لیکن حافظہ اتنا ہی اللہ کے فضل و کرم سے ہے کہ بچے کو اپنے سگے کو دیکھ کے کہتے تیرا نام کیا ہے, اور چھوکرے تیرا نام جان سے نکل گیا, کیا نام ہے تیرا؟ ابا کہ وہ بچہ کہتا کیوں بتاؤں. تو جب اتنا حافظے پر کمزوری اور بے نمازی کے حالتوں کی نحوست پڑ جائے تو ان
لیکن میری بہنوں ماؤں کو کون سکھلائے گا کہ دین صرف انسانوں مردوں کے لیے نہیں آیا، عورتوں کے لیے بھی اللہ کا نبی رحمت بن کے آیا. ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین، رحمت والا پیغام لے کے آیا ساری کائنات. اسی لیے عورتوں کی جماعت نے کچھ مخصوص عورتیں رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں بھیجی، اور یہ ادب کے تقاضوں کو سامنے رکھتی ہوئی آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام عورتوں کی نمائندہ بن کے، تمام عورتوں کی سفیر بن کے آپ کے پاس آئی. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ہر میدان میں، ہر قرآن کی آیت میں مردوں کا ذکر کیا، عورتوں کا ذکر بھی ہونا چاہیے. ہمیں بھی تو پتہ لگے، ہم دنیا کے اندر زندگی گزار کے جنت کی مستحق بن جائے. جبرائیل علیہ السلام پوری سورہ نساء لے کے آ گیا، سورہ نور لے کے آ گئے. اللہ اکبر فرمایا پڑھنا تمہارا کام ہے، پڑھ کے عمل کرنا تمہارا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے. لیکن میرے عزیزو، ہمارے گھر کے اندر ناول والے کو بلایا جائے گا، ڈائجسٹ والے کو بلایا جائے گا، سنڈے میگزین والے کو بلایا جائے گا. ہماری بچیاں بھی فرمائش کری، ابو جی پچھلے مہینے کا رسالہ تو میرے گھر میں آیا نہیں تھا، ابو جی مجھے رسالہ منگوا کے دے دو. بیٹی تو کیا کرے گی؟ میں کھانے پکانے کے طریقے سیکھوں گی، ابو جان کو طرح طرح کی ڈشیں بنا کے کھلاؤں گی. ابو جان کو چاہیے بیٹی میں تو اس گھر کی پیداوار ہوں جو دال ساگ کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، دال کھا کے روٹی کھا کے خدا کا شکر ادا کیا کرتے تھے. اے میری بچی پکاوے گی، پتہ نہیں کس غیر محرم سے سیکھے گی، اور غیر محرم تجھے پتہ نہیں کون کون سے ٹوٹ کے بتائے گا، کون کون سے کیمیکل کے پاؤڈر گھر کے اندر آویں گے. اللہ اکبر، میں تجھے کیمیکل بتاتا ہوں، میں تجھے کھانے کا طریقہ بتلاتا ہوں. میری بچی، میری بہن، میری ماں آج سے نیت کر لے انشاءاللہ صبح کا ناشتہ بنانے میں، دوپہر کا کھانا بنانے میں، رات کا کھانا بنانے میں، ان تینوں وقت میں جب بھی میں چولہے ہنڈی کے آگے بیٹھوں گی، چولہے کے آگے بیٹھ کے ہنڈی پکاؤں گی، آٹا گھون کے روٹیاں توے پہ لگاؤں گی. ان 3 وقتوں میں انشاءاللہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گی. رب کعبہ کی قسم، گندم کے آٹے کی روٹی دسترخوان پہ آئے گی، لقمہ اس آٹے کی روٹی کا جائے گا، کھانے میں تجھے جنت کی نعمتوں کا ذائقہ آنے لگ جائے گا. لیکن آرام قلبی کی ہمیں اتنی عادت پڑ گئی، صبح صبح جا کے دیکھ لو، منڈی میں جانے والا، فروٹ لانے والا، سبزی منڈی میں جانے والا، نوکری پہ جانے والا، وہ مائیں امید چھوڑ دیں کہ تمہارا بچہ غازی بنے گا، تمہارا بچہ مجاہد بنے گا، تمہارا بچہ شہید بنے گا، تمہاری گودوں میں کھیلنے والا لال وقت کا قاری بنے گا، منبر محراب کا وارث بنے گا. اور جو ماں اپنے بچے کو صبح ناشتے میں ایک روٹی پکا کے نہیں دے سکتی، اس ماں کو امید چھوڑ دینی چاہیے کہ بڑھاپے میں میرا بچہ جوان ہو کے میرے پیر دبائے گا. نان بھائی کی دکان پہ چلے جاؤ، چنے والی ریڑھی پہ چلے جاؤ، چاول والی ریڑھی پہ چلے جاؤ، کتنا رس ہے. نفیس تم اتنے ہو کہ منرل واٹر پیتے ہو اور برتنوں کے اندر میرے عزیزوں کھانا کھاتے ہو کہ 200 آدمیوں کو کھانا کھلا کے صافی سے برتن میرے عزیزوں کھانا کھلا کے تمہارے منہ میں ڈالتا ہے. باپ کو کھانسی ہو جائے، اماں جان بیمار ہو جائے، ان کے ساتھ ان کے کمرے میں بچے کو نہیں بٹھاتا، جراثیم لگ جائے گا. یہ بے نمازیوں کے ہاتھوں کا جراثیم سے اندر آیا، اے پگلا جراثیم لگ جائے گا، تجھے بیماری آ جائے گی. رب کعبہ کی قسم، بے نمازیوں کے ہاتھوں کا کھا کے تجھے ایسا جراثیم لگے گا، کفن تو لے کے قبر میں جائے گا لیکن کلمہ طیبہ سے تجھے محروم کر دیا جائے گا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. او لوگو، مکان میں، دکان میں، کاروبار میں، زندگی میں، لیل و نہار میں، جاگنے میں، سونے میں، رونے میں، ہنسنے میں، بیاہ شادی میں، موت میت میں، جنازے اٹھانے میں، جنازے پڑھانے میں، نکاح پڑھانے میں، برات کے آنے جانے میں، ڈولی میں بٹھانے میں، گھر کے اندر پالنے میں، پروردگار عالم نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر ایک کے لیے مبارک نمونہ
نمونہ بنا کے بھیج دیا. میں نے دروازہ بجایا, میں نے کہا کملی والے میں نے آپ کو بے آرام تو نہیں کیا؟ کہا نا میرے سے نہیں پوچھے گا تو کس سے پوچھے گا؟ میں نے عرض کی رحمت والے نبی کوٹ اتو کا دستور ہے, ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے کوئی گڑ کی ڈلی تقسیم نہیں کرتا, بیٹا پیدا ہو حلوائی کو گھر بلا لیتے ہیں, پاؤ کے مچھائی بنائے گا, ایک پاؤ کے موتی چور کے لڈو بنائے گا, فلانی دکان سے دیسی گھی کی میرے عزیز ہو فلانی دکان سے مرتیاں لے کے آئے گا. یہ جو نام میں تمہیں بتا رہا ہوں تم نے کبھی سنے میرے بھائی؟ ہم نے کھائے بچپن کے اندر. اب تو رسول اللہ کہاں چلے گئے ماں کے ہاتھ کے میٹھے ٹھکرے. بچہ اسکول میں جایا کرتا تھا, وہ ماں 2 تنی والا تھیلا سوئی دھاگے سے سی کے گلے میں جب ڈالا کرتی تھی, اور میرے عزیزوں کتابوں کا وہ فیض اللہ کی قسم ماں کے تھیلے میں منتقل ہو جایا کرتا تھا. کہاں چلی گئی وہ ماں, کہاں چلی گئی وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں اپنے بچوں کو صبح دروازے تک مدرسے کے اندر مسجد کے اندر اور میرے عزیز اسکول تک دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا کرتی تھی. جتنے قدم لڑکھڑاتا چلا کرتا تھا یہ ماں رو رو کے دعا دیا کرتی تھی, اللہ اس کی خیر کرنا, اللہ اس کی خیر کرنا. اللہ اکبر. تیرا میرا بچہ جب گھر کے اندر آیا کرتا تھا, ہم جب اپنے گھر میں جایا کرتے تھے ہم اپنی ماں کو 2 جگہ پایا کرتے تھے, فارغ وقت میں مصلی پہ اٹھوا کرتی تھی یا خدا کی مراد کے آگے ہوا کرتی تھی, یا تیسرا ان کا مشغلہ گھر کے کام چولہا ہڈی روٹی ہوا کرتا تھا, چوتھی بات ہی ان کے اندر نہیں ہوا کرتی تھی. اب تو گھر کے اندر جا کے دیکھ لو, ہو سکا بیٹا ماں باپ شکوہ کرتے ہیں ہمارا بچہ ہمیں پاس نہیں رکھتا. ظالموں میں تمہیں تعلیم کہوں گا, بے کرامینوں مجھے معاف کر دینا, میرے بزرگ بیٹھے ہیں, آپ کو میں نہیں ان نوجوان نسل کو کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے جو بچہ ماں کی اجازت کے بغیر ماں کے کمرے میں جا نہیں سکتا, وہ ماں کیا امید لگائی بیٹھی ہے کہ یہ بچہ جوان ہو کے بوڑھے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا, اپنے ہاتھوں سے مجھے روٹی کھلائے گا. جس ماں کے پاس کی دنیا کی بہرا روی کے اندر بہ کر, روشن بے ضمیری کے اندر بہ کر, جس ماں کے پاس اپنے بچے کے کپڑے دھونے کے لیے وقت نہیں, جس ماں کے پاس اپنے بچے کے لیے چائے بنانے کے لیے وقت نہیں, جس ماں نے بچپن سے ہی برگر پیزے شوارمے کے اوپر لگا دیا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو زحمتی نہ دی, بے فکر ہو کے نہ مرے بلکہ سوچ کے مرے, یہ تیرا بچہ تیرے مرنے کے بعد تیرا نام تو بھلائے گا, اپنے مکان کے دروازے سے تیرا نام تو اتارے گا, بھول جائے یہ قبرستان آ کر ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے گا. پچھلا سال مارچ کا گزرا, یہ بھی سال مارچ کا گزرا, میری بچی ہر گھر کے اندر رونا ہی رونا ہے. کیسی زندگی گزر رہی ہے, بصری بی بی ابا جان نے نصیب چھوڑ دیے تھے. خبردار یہ بات اپنے باپ کے کان تک نہ پہنچانا, ورنہ 4 سال کی زندگی میں اس کے 2 سال اور گھٹ جائیں گے. میری بیٹی مجھے ایمانداری سے بتاؤ, اور میرے بچوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ, کبھی ماں باپ بھی نصیب کو پھوڑتے ہیں؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ, ابا جان میری کتنی عمر ہے؟ بیٹے تیری عمر 24 سال کے قریب ہے. ابا جان جس دن میں دنیا میں آیا تھا بتا تو نے اپنی من پسند کا کھانا کھایا تھا کہ نہیں؟ 24 سال ہو گئے تیرے میرے باپ نے من پسند کا کھانا نہ کھایا, 24 سال ہو گئے تیرے میرے باپ نے من پسند کا پہنا کوئی نہیں, 24 سال ہو گئے تیرے لیے اے سی لگوایا, خود بغیر پنکھے کے نیچے ہاتھ والا پنکھا لے کے لیٹا ہوا ہے, پھر بھی یہ اولاد کہتی ہے ہمارے باپ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے. بوڑھا ہوا خاص کے کہہ رہا بیٹے اب میرے سے دکان پہ نہیں جایا جاتا, بیٹے دکان پہ تو جایا کر, یا تو دکان پہ جا کے بیٹھ جایا کر. حجی کیا بات ہے, اب تو نظر نہیں آتا. جی بچے جوان ہو گئے, میرا چھوڑیے سارے کا سارا ان کا, اب بھی ڈوب کے مر جانا چاہیے. بچے کہتے ہیں اور میرا عزیزوں میں تو کل ایک جگہ رو رہا تھا, یقین جانو مفتی سید ارشد بھی آنکھوں لے کے رونے لگ گیا کہ مولوی صاحب مجھے تو سننے کا موقع نہیں ملتا, اب بہت ہی نایاب حق بات کہہ کے جا رہے ہو. اور میرے نوجوانوں کیا تمہاری زندگی اتنی بے قیمتی ہے کہ ایک بے وفائی کے پیچھے تم پھانسی کا پھندا, ایک بے وفائی کے پیچھے گندم کی گولیاں تم اپنے حلق کے اندر اتار لو. ضلالت تو اس طرف سے ہوئی, تمہارے ماں باپ نے کیا بگاڑا جن کی آنسوں کے دل کی آنکھوں کے اندر تم ہمیشہ کیا آنسو لے کے جا رہے ہو.
تمہیں تو تمہارا کملی والا ایسا دیکھنا نہیں چاہتا تھا، تمہیں تو تمہارا رب ایسا دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس سینے پہ تو رسول اللہ کا نام لکھنا چاہیے تھا، اس سینے پہ تو خدا کا نام لکھنا چاہیے تھا۔ او لوگو، ہمارا جسم کو اتنا بے قیمتی کوئی نہیں کہ محبوبوں کی بے وفائی کے یہاں تم کراس لگا رہے ہو۔ ناراض نہ ہونا، میری ذرا بات کو تھوڑا سا آگے جانے دو۔ سر جھکانا نہیں، سر اٹھا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ کیا تمہارا جسم اتنا بے قیمتی ہے؟ جہاں چاہو چیرہ دے لو، جہاں چاہو تیزاب گیر لو، جہاں چاہو بے وفا محبوب کا نام لکھ لو۔ اس سے پوچھ میرا جسم اتنا قیمتی ہے؟ 4 مہینے کے اندر تو بنا دیا، 5 مہینے تک رحمت والے سینے سے لگا کے رکھا۔ فرمایا پیشاب کی تھیلی سے علیحدہ رکھ، پخانے کی تھیلی سے علیحدہ رکھ، خون کی تھیلی سے علیحدہ رکھ، پیپ مادے کی تھیلی سے علیحدہ رکھ۔ یا اللہ، ادھر کالجا، ادھر گردہ، اللہ ادھر دل، ادھر پھیپڑے، ادھر پتا، الہ العالمین اس نظام میں ادھر مسانہ، ادھر گو کی تھیلی، الہ العالمین تو نے یوں کر کے مجھے سوال کے رکھا۔ فرمایا بندے اگر اپنے ہاتھوں سے علیحدہ کر دیتا پتہ نہیں کتنا گند تیرے منہ کے اندر چلا جاتا۔ کریم ہوں، رحیم ہوں، غفور رحیم ہوں۔ 9 مہینے تجھے ماں کے پیٹ میں رکھا، رحمت والا ہاتھ تیرے منہ پر تیرے ناک میں رکھا، کسی سراغ سے گندگی اندر نہ چلی جائے۔ تب دنیا کے اندر آیا، دنیا والوں نے تیری قیمت لگائی، جو تیرا چہرہ دیکھ کے گیا، کوئی 1000 روپے قیمت لگا کے چلا گیا، کوئی تیرا چہرہ دیکھ گیا، تیرے نانکے سے چھچک آئی، وہ تجھے چاندی کے کڑے پہنا کے چلی گئی، کوئی آئے تیرے 20 جوڑے دے کے چلے گئے، کوئی بنکر میں تیری قیمت لگا گیا، کوئی پکوڑے میں، کوئی جھولے میں تیری قیمت لگا گیا۔ یا اللہ اور میری قیمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا دیکھ میں نے تیری قیمت کیا لگائی۔ جب تو دنیا میں آیا، جب میں نے تجھے مارکیٹ میں شو کیا، جب تیرا ماڈل مارکیٹ میں نے ڈالا تو الہ العالمین تو نے کیا فرمایا؟ کَوَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی احسن تقویم۔ او دیکھو دیکھو، میں نے اپنی رحمت کا ظہور دنیا کے اندر بھیج دیا۔ یہ مال کمائے گا، یہ دنیا کمائے گا، یہ بیوی بچے پیدا کرے گا، بیوی لائے گا، بچے پیدا کرے گا، لیکن ان ساری مصروفیت میں جب آواز آئے گی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پھر دکان کو دکان نہیں سمجھے گا، مال کو مال نہیں سمجھے گا، بیوی کو بیوی نہیں سمجھے گا، بچے کو بچہ نہیں سمجھے گا، یہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے میرے دربار میں آئے گا۔ صبح سے لے کر شام تک ہاتھ پیر ناک کان سے جو گناہ ہوئے پہلے ان کو وضو کے ساتھ دھو کے دکھائے گا، پھر پاک صاف ہو کے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، جھکے گا اللہ اکبر، پھر اخیر انتہا کر کے سجدے میں جائے گا اور کہے گا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ بندے پھر میں کیا اعلان کرتا ہوں؟ میں اعلان کرتا ہوں بندے زہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء سے لے کر فجر تک، فجر سے لے کے پھر دوبارہ ظہر تک، بندے جتنے تیرے گناہ ہوئے ہر ایک کی گٹھڑی علیحدہ علیحدہ بنا لے۔ جتنا طوفان بدتمیزی ہوا ساری گٹھڑیاں لے آ۔ او میرا بندے جب میرے گھر میں آیا کر اپنی گناہوں والی گٹھڑی لے کے آ جایا کر، جب میں تیرے گھر میں آؤں گا اپنی رحمت والی چادر لے کے آ جاؤں گا۔ او میرا بندہ تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، 24 گھنٹے تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ او بندے تو میرے گھر میں آ کر اپنا چہرہ دکھا کے جایا کر، میں تیرے گھر کے اندر نہ کہ تیرے مسئلے حل کر کے نہ جاؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ ایسے نہیں اللہ سے بغاوت۔ ادھر سے میں نے آواز سنی، نعرہ تکبیر، اللہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، شان مصطفیٰ، زندہ باد، شان اہل بیت، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، مولانا عبدالحنان صدیقی زندہ باد۔ ادھر سے میں نے آواز سنی، میری بہن بیٹی نے گئی کہ مولوی صاحب قرآن کی بات کرتے ہو، حدیث کی بات کرتے ہو، یہ بھی کل جنہوں نے نعرہ لگایا، کیا نعرہ تھا؟ آیا ہے یوں ڈھولک کی تھا، پر میں تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ مشابہت نہ ہو جائے۔ نعرہ لگا کے کہہ رہی تھی اللہ تو بھی سن لے آزادی، رسول تو بھی سن لے آزادی، ولیو تم بھی سن لو آزادی، فضل الرحمان تو بھی سن لے آزادی، مولویو تم بھی سن لو آزادی۔ میں کہتی اللہ تو بھی سن لے آزادی، ہم لے کے رہیں گی تجھ سے آزادی۔ اتنا بڑا بغاوت والا اعلان ہوا، یہ تو شکر کرو محبوب نے درگاہ جب اپنا چہرہ دکھا دیا، کہنے لگا اللہ انہاں نو نہ ویکھ میں محمد نو ویکھ۔ اللہ نے فوراً اپنا غصہ ٹھنڈا کر دیا، ورنہ ایسا غصہ آیا تھا
کہ گردنیں مروڑ کے پھینک کے کہتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اگر میں انسان بنا سکتا ہوں تو انسانوں کو بندر بنانے میں بھی مجھے دیر نہیں لگتی ہے۔ جنہیں اللہ نے بندر بنایا پوچھو قرآن سے ان کا گناہ کیا تھا؟ اللہ جل شانہ نے انہیں مچھلیوں کو ہفتے کے دن پکڑنے سے صرف منع کر دیا تھا کہ نہیں پکڑنیاں۔ انہوں نے کہا اکٹھی کری پکڑنی تو نہیں، تو نمبری کی اللہ نے اس پر پکڑ لیا۔ میرے عزیزو یہاں تو اللہ اکبر کا شراب نہیں پینی کا پی کے دکھاؤں گا، کا دوپٹہ اتارنا نہیں کا اتار کے دکھاؤں گی، کا برقع نہیں اتارنا کا میں اتار کے دکھاؤں گی، کا داڑھی نہیں کٹانی میں۔ اور لوگوں اس قوم کو میں کیا کہوں جو کہتی ہے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ ہم کشمیر کی بہنوں کے وارث ہیں اور تو ختم نبوت کی تنے وراثت سے انکار کر دیا۔ کل جمعۃ المبارک ہے، یہ قوم کشمیر فتح کرے گی، یہ قوم عافیہ صدیقی کو میرے عزیز اور رہائی دلوا کے لائے گی۔ جس قوم کا جمعہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ انور میں داڑھی کٹا کے رلا نہ دے اس وقت تک ہمارے 2 سجدے زمین پہ نہیں گرتے۔ جو قوم قدم قدم پہ رسول پاک کی نافرمانی کر رہی ہے وہ اپنے گھر کا بیڑا تو غرق کرے گی، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نہیں دلا سکتی ہے۔ اچھا میری بات سنو میرے عزیزو، کوٹک کے غیور مسلمانوں، دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والوں، کل جب یہ اسلام آباد میں، کل جب یہ کراچی میں، کل جب یہ لاہور کے اندر نعرہ لگ رہا تھا، پتہ ہے ایک آدمی نے کیا کہا؟ میں بچوں سے علیحدہ ہو کے دائیں بائیں گول مول کر کے بات کرتا ہوں، نے کہا یہ جنس پرستی بغیر نکاح کے مرد مرد سے عورت عورت کا آپس کے اندر ملا، یہ کیسا ہے؟ وہ لڑکا پڑھا لکھا انہوں نے کہا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا تو ڈوب کے مر جا، اینکر کہہ رہے ہیں تو یہ شرم نہیں آتی، خدا کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا آگے کون سی رحمتیں آ رہی ہیں؟ عذاب ہی آ رہی ہیں، بھگت لیں گے جو بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا قیامت نہیں آئے گی۔ ایسا تو جملہ فرعون نے بھی نہیں کہا تھا، قارون نے نہیں کہا تھا، جو کلمہ پڑھنے والا امتی اس وقت اعلان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا آجے کیا عذاب پہلے تھوڑی ہے، اور آجے گے تو کیا ہو جائے گا؟ دنیا کا کرتی تھی ایک چوری دوسرا سینہ زوری، یہ حال ہے، چوری بھی کر رہے ہیں سینہ زوری بھی، نافرمانی دکھا دکھا کے کر رہے ہیں۔ وہ کہاں چلی گئی گودے جنہوں نے ایسے باحیا بچے پیدا کیے تھے جو سگریٹ بھی ماں باپ کے سامنے اور پان میٹھا ماں باپ کے سامنے دکھایا کرتے تھے؟ کہاں چلے گئے وہ باکردار بچے جو اپنے ماں باپ کو دیکھ کے کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے؟ کہاں چلے گئے وہ غیرت والی اولادیں؟ اللہ اکبر، جو میرے عزیزو روپیہ خرچ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے 10 مرتبہ پوچھا کرتے تھے۔ بہت میرے عزیزو ترقی کر گئے، بے حیائی کے اندر ہمارا نمبر 1 نام ہے۔ میرے عزیزو آگے میں تھوڑا سا جملہ بول دو، آپ ناراض نہ ہونا، بے غیرتی میں ہمارا 1 نمبر نام ہے، اول پوزیشن میں ہم آ رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح قدم اٹھانے سے پہلے کہ ہمارا قدم اٹھانا کس کے دل پہ سرکاری کر رہا ہے؟ جاؤ میرے عزیزو جنت البقیع والوں سے پوچھ لو، اس وقت جنہیں گاہے گاہے تنہائی کے اندر جنت البقیع میں جانے کا موقع ملتا ہے، اور جا کے پوچھو تو صحیح، پاکستان سے جب بدماں والیوں کی گٹھڑیاں آتی ہیں کہتے فوراً جنت البقیع کی مٹی قبروں کی سکھڑنے لگ جاتی ہے۔ 1 سال ہو گیا میرا عزیزو قوت خضرہ کا دروازے نہیں کھل رہا ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ میں نے کہا اللہ سائیاں ہماری رسائی تیرے تک تو اپنے محبوب کو کہہ دے، نہ ہماری زبان ہے، نہ ہمارا کلام ہے، نہ ہمارے اعمال ہے، نہ ہماری سیرت ہے، نہ ہماری صورت ہے، تو یہ اپنے محبوب کو کہہ دے کہ ایک دفعہ جاندی کر دے، ایک دفعہ معاف کر دے۔ محبوب کو عرض کی، محبوب کو حکم ہوا میرے محبوبہ چل معاف کر دے، اگر تو چاہے میں مدینے کا داخلہ کھول دوں۔ محبوب نے رو کے دکھایا، اللہ اللہ ان لوگوں کو کیسے بلاؤں جو پاکستان میں بھی مجھے رلاتے ہیں اور میرے روزے پر آ کے بھی مجھے رلا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے اپنے سلام کیا، انہیں شرم نہیں آتی، یہ اتنے بے ادب ہیں، ان کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، ان کی سلوار ٹکنوں سے نیچے ہوتی۔ اللہ تو ہی بتا، اللہ تو ہی بتا، اللہ تو ہی بتا، میں کیسے سلام قبول کروں؟ حج کر کے آ رہا ہے، مدینے آنے سے پہلے داڑھی کٹا کے آ رہا ہے، اور حضور کو کہتا ہے میں آپ کو دکھڑے سنانے کے لیے آیا۔ اور لوگوں باپ کی داڑھی پکڑ کے کہ ابا میرے لیے دعا کر دے، اس آدمی